جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے اندر 187 ارب روپے پولیس کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اگر پولیس کی کارکردگی دیکھی جائے، اسی طرح چوریاں، اسی طرح ڈکیتیاں اور اسی طرح ناانصافیاں پولیس کی جاری ہیں۔ ڈرگ مافیا پورے ملک میں بلکہ پنجاب میں خصوصاً پھیلا ہوا ہے، لیکن پولیس کچھ نہیں کر رہی سوائے ان سے منتھلیاں لینے کے علاوہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے 127 ارب روپیہ رکھا ہے، یہ تو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اور اسی طرح میری ایک اور تجویز ہے کہ تھوڑی سی اماؤنٹ کچھ خواجہ سراؤں کے لیے بھی رکھ لیں، تاکہ وہ ان پولیس کے اوپر اپنا چیک رکھیں، جیسے انہوں نے کھاریاں اور لالا موسیٰ میں کیا تھا۔ شاید کوئی پولیس کے نظام میں بہتری آ جائے۔ میں اب اپنے لیا کی پولیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ڈی پی او صاحب ہیں، انہوں نے پورے ہر تھانہ لاکھوں روپے میں بیچا ہوا ہے۔ آپ کے پاس ایجنسیاں موجود ہیں، اس ایجنسیوں سے چیک کروا لیں کہ ہر تھانے سے کتنے پیسے ڈی پی او لے رہا ہے۔ اور سب ایک بندہ جاتا ہے، کئی ایسے ابھی پچھلے 2 مہینوں کے اندر میرے تھانہ چوک اعظم میں 2 مرڈر ہوئے ہیں۔ میں نے ایس ایچ او صاحب کو اسپیشل کہا کہ بھائی صاحب، دونوں پارٹیاں آپ کے پاس آتی ہیں، ان کا کوئی حل نکالیں، کوئی ان کا تصفیہ کرائیں۔ لیکن ایک پارٹی جاتی تھی، پیسے دے کے ایف آئی آر کروا لیتی تھی، دوسری پارٹی جاتی تھی، اس کے بھی پیسے دے کے ایف آئی آر ہو جاتی تھی، اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ ادھر 2 مرڈر دن دہاڑے ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ ایس ایچ او صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈی پی او صاحب کو منتھلیاں دینی ہیں، اور وہ منتھلیاں اسی طرح پوری کریں گے۔ ان کو عوام کے جان کی یا مال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تھانوں کا ڈسٹرکٹ لیا کے اندر صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے پیسے اکٹھے کر کے اس ڈی پی او صاحب کو دیے جائیں۔ اور آپ کے پاس آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس آپ کا ایک اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے، اس کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، چیک کریں کہ ڈی پی او لیا کا لاہور میں 4 کنال کا گھر بن رہا ہے، اور کس کس ایس ایچ او کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ادھر ٹائلیں پہنچانے کے لیے، ادھر سیمنٹ پہنچانے کے لیے، ادھر سریا پہنچانے کے لیے۔ ایسے آپ نے بے شرم قسم کے ڈی پی او جو ہیں ڈسٹرکٹس میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اور میں ان کو کہوں گا کہ یہ جس طرح ہم احتجاج کریں گے، ہمارا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ صرف اپنی پروٹیکشن کو، اپنی کرپشن کو پرولونگ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوپر ظلم کرتا ہے ادھر ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے۔ ابھی پچھلے جمعے کو ایک احتجاج ہمارا پورا من تھا، میں ممبر قومی صوبائی اسمبلی ہوں، اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، میرے اوپر ڈائریکٹ شیل مارے گئے، اس پورا من ریلی کے اوپر ڈائریکٹ شیل مارے گئے۔ میرے پاس جناب اسپیکر ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس سے میں بجٹ پہ آ رہا ہوں، یہ پولیس کو جو آپ نے بجٹ دیا اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ شیل مارے گئے، جس میں میرا بھتیجا اسد امیر اوان اور ایک وقار اعظم شدید زخمی ہوا ہے۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، ان بے غیرتوں نے ڈائریکٹ شیل مارے ہیں میرے کارکنوں کے اوپر، یہ شرم ان میں نہیں ہے بالکل۔ اور اس طرح یہ باقی جو معاملات چل رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی پولیس کو لگام دیں اور ان کو سمجھائیں کہ جمہوری حق ہے ہمارا احتجاج کرنا۔ یس، ہم جب احتجاج میں کوئی قانون توڑیں تو پھر بے شک ہمارے ساتھ جو کرنا ہے انہوں نے کریں، لیکن ایسے نہیں چلے گا۔ آج بھی لیا میں اس وقت بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور ایسے پولیس کھڑی ہوئی ہے جیسے پتہ چلتا ہے کہ لیا کشمیر کا حصہ ہے۔ ہم کشمیر کے پولیس کی تشدد کی ویڈیوز دیکھتے تھے، اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو ابھی جناب اسپیکر لیا چلے جائیں، آپ کو اس وقت بھی نظر آئیں گی ادھر۔ اس کے علاوہ بجٹ کے اوپر آتے ہوئے میں بات کروں گا۔ جناب اسپیکر، لیا سے پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور میں میگا پروجیکٹس لیا کو دیے تھے، اور لیا کی عوام نے صلہ دیا پی ٹی آئی کو کہ 2 ایم این اے 5 ایم پی ہم جیتے ادھر سے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، آپ نے فارم 47 کے تھرو بھی ہمیں ہرانے کی کوشش کی، لیکن نہیں ہمارے، کیونکہ لیڈیں اتنی زیادہ تھی۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب تک آپ زرعی یونیورسٹی ادھر انڈسٹریل زون اور میڈیکل کالج نہیں بنائیں گے، اگلے الیکشن میں آپ کا وہ حال ہونا ہے لیا کے اندر سے کہ پورا پاکستان دیکھے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے لیا کی عوام کو سزا نہ دی جائے اس بات کی کہ انہوں نے اگر آپ کو اس نون لیگ کو ووٹ نہیں دیے تو ان کو کوئی میگا پروجیکٹ نہ دیا جائے۔ دوسری بات، لیا میں ایک
گریٹر تھر کینال پارٹ 1 جو ہے اس کا بن چکا ہے. فیز 2 کافی عرصے سے اپروول اس کی پڑی ہے, لیکن اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر پیسے نہیں رکھے گئے. دوسرا, کسانوں کے اوپر میں بات کروں گا. کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے اس گورنمنٹ نے جو کیا ہے وہ پچھلے 75 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے آج تک نہیں کیا. ایک نارمل جو ذمہ دار ہے, میں خود ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, ایک جو نارمل ذمہ دار ہے 6-7 ایکڑ والا, اس کی 100 بوری گندم اگر ہوئی ہے نا تو وہ پہلے بکتی تھی 10 لاکھ روپے کی, ابھی وہ بکی ہے 6.5 لاکھ روپے کی. آپ نے 3.5-4 لاکھ روپے کا کسان کو ٹیکہ لگایا ہے. اور اس وقت لیا میں یہ حالت ہے کم از کم جو میں ادھر جانتا ہوں کہ لوگوں نے اگلی فصل کے لیے زمینیں کاشت نہیں کی کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. آپ نے ایک لالی پاپ دے دیا ہے کسان کارڈ کا, اس کے اندر آپ نے جناب اسپیکر 1.5 لاکھ روپے انہوں نے رکھا ہے. اس 1.5 لاکھ وہ بھی آپ نے اس پہ سود لے کے اس سے واپس لینا ہے کسان سے دوبارہ. جہاں آپ نے اس کا 3.5-4 لاکھ روپے کا نقصان کیا ہے, آپ ابھی اسے 1.5 لاکھ دے کے لالی پاپ دکھا رہے ہیں, اور وہ 1.5 لاکھ بھی اس کسان بیچارے نے واپس کرنا ہے. اس لیے میری التجا ہے کہ کوئی ایسا پروجیکٹ یا ایسی ریلیف کسانوں کو دی جائے, ذمہ داروں کو دی جائے کہ کم از کم آپ پورے پنجاب کے اندر اگلے الیکشن میں آپ تھوڑی سی اپنی عزت بچا سکیں. ورنہ جو یہ کسان اگلے الیکشن میں آپ پہ غصہ نکالے گا, فارم 47, فارم 49, فارم 87, اس سے آگے بڑھاتے جائیں آپ فارم, کوئی آپ کے کام نہیں آئیں گے, صرف اور صرف خدمت کام آئے گی آپ کے. اسی طرح ہیلتھ کے اوپر اگر میں بات کروں, ہیلتھ کے اوپر میں اگر بات کروں تو آن گوئنگ سکیمز لیا کے اندر جو ہیلتھ ریلیٹڈ تھیں, جو ایجوکیشن ریلیٹڈ تھیں, یار خدا